بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشعل راہ کے معزز ناظرین، اس وقت جب کہ ایک مہلک وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور تیزی سے نہایت ہی قیمتی جانوں کو نگلتی جا رہی ہے، وہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے ایک نہایت ہی افسوسناک خبر آئی ہے جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو نہایت ہی غمگین اور رنجیدہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں تمام معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کی خدمت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جن سے یقیناً آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور اس ساری ویڈیو کے پس منظر کو سمجھنے اور آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا عذاب سب پر نازل فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اما فیہم صالحون، کیا ان میں نیک لوگ نہیں ہوں گے؟ تو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بالکل ہوں گے۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، تو پھر ان نیک لوگوں کو عذاب کیوں ہوگا؟ یہ سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں نیک لوگوں پر بھی گناہگار لوگوں جیسا ہی عذاب آئے گا، لیکن روز قیامت نیک لوگ اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے بارے میں کئی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، جن میں سے متعدد تو سچ ثابت ہو چکی ہیں اور کچھ کا ابھی ہونا باقی ہے، لیکن ان کی سچائی میں بھی کسی قسم کے شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ جو قیامت کی سب سے آخری 3 نشانیاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، ان میں سے ایک ہے کہ مکہ ویران ہو جائے گا، دوسری مدینہ المنورہ کی ویرانی کے بارے میں ہے، اور تیسری یعنی سب سے آخر والی میں یمن سے آگ کے نکلنے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے، یعنی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کوئی ایک بندہ بھی حج کرنے والا باقی ہوگا، لیکن جو ہی حج بیت اللہ موقوف ہوگا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بیت اللہ ہی سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو گرائے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا، اور یہ بھی فرمایا گویا کہ میں اسے اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مدینہ المنورہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگ مدینہ منورہ چھوڑ کر اپنی اپنی پسندیدہ اور آرام دہ جگہوں پر رہائش اختیار کر لیں گے اور مدینہ المنورہ بے آباد ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سفیان بن ابو ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا اور وہاں سے کچھ لوگ سواری کے جانور لائیں گے اور اپنے اہل و عیال نیز جو ان کی بات مان لیں گے انہیں بٹھا کر اپنے ساتھ یمن لے جائیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پھر فرمایا کہ شام فتح ہوگا اور وہاں سے بھی لوگ سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو ان کی بات مان لیں گے انہیں ان سواریوں پر بٹھا کر اپنے ساتھ شام لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ میں رہائش ان کے لیے خیر کا باعث ہوتی اگر وہ سمجھتے۔ اور پھر فرمایا کہ جب عراق فتح ہوگا تو لوگ وہاں سے سواریاں لے کر آئیں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے جائیں گے جو ان کی بات مانیں گے، حالانکہ اگر وہ سمجھتے تو مدینہ میں رہائش اختیار کرنا ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوستو، ان سب احادیث کی روشنی میں اگر موجودہ حالات میں دیکھا جائے تو حالات نہایت ہی خراب ہیں اور آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ماں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی عافیت اور پناہ مانگی جائے، کیونکہ سعودی حکام نے کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کے تحت اب مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی اور بیرونی حصے میں
पंजगाना नमाज और नमाज जुमा की अदायगी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा पहले ये ऐलान किया गया था कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मुल्क भर की मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी होगी और जुमा भी अदा नहीं किया जाएगा। ताहम अब नए इक़दामात के तहत मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम के अंदर और बाहर पंजगाना नमाजों और नमाज जुमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और नमाजियों को मस्जिद में दाखिले से भी रोक दिया गया है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतजामिया की जानिब से मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ चंद मुताल्लिका हुक्काम को ही मस्जिद में जाने की इजाजत है, वो भी सिर्फ कंपाउंड तक। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि सिक्योरिटी और सेहत के हुक्काम ने मस्जिदुल हराम के बैरूनी हिस्से में मौजूद स्क्वायर में भी नमाजियों की मौजूदगी पर पाबंदी आयद की है, जबकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी कल से इस पाबंदी का इतलाक हो जाएगा। इससे कबल सऊदी हुक्काम ने इस वायरस से बचाव के लिए खाना काबा के अतराफ स्प्रे के लिए मताफ खाली कराया था और तवाफ के अमल को रोक दिया गया था और फिर सारी दुनिया ने देखा कि कैसे अल्लाह ने अपनी मखलूक यानी परिंदे भेजे जिन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मताफ को ज़ायरीन के लिए खोला गया तो उन्हें काबा के करीब जाने की इजाजत नहीं दी गई और उसके गिर्द हिफाजती ढांचा लगा दिया गया और उसके बाद पहले आबे जमजम के प्लांट को बंद किया गया और फिर मैदान अराफात को भी बंद कर दिया गया और अब इसे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पेशनगोइयों का सच होना कहें या हालात की सितम ज़रीफी के मस्जिदुल हराम यानी हरम शरीफ में और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर किस्म की नमाजों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, ये हालात निहायत ही संगीन और खतरनाक हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? तो आपने गालिबन सुना होगा कि पाकिस्तान में मशहूर और मुस्तनद आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को किसी साहब ने बताया कि उन्हें ख्वाब में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस कोरोना वायरस का इलाज ये है कि आप फराइज और वाजिबात के साथ साथ हर नमाज के बाद 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास और 313 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का विर्द करें। तो मिशल राह के तमाम नाजरीन से भी हमारी पुरजोर इल्तिमास है कि अपनी और अपने अहले खाना की हिफाजत के लिए इन वज़ाइफ का विर्द भी जरूर कीजिए और इसके साथ साथ जिन हिफाजती तदाबीर और इक़दामात का हुकूमत आपको कहती है उन पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाइए। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों को और खास तौर पर तमाम दुनिया के मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला काबतुल्लाह और मस्जिद नबवी की बंदिश को जल्द से जल्द दूर फरमाए और वहाँ तमाम मुसलमानों का आना जाना शुरू हो। आमीन।